آپ کا نام کیا ہے؟ کیوں فون کیا تھا آپ نے؟ پوچھنے کا ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے اور اس کے طریقے منتخب ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایسے طریقے کو اختیار کیا کہ آپ کون ہو، فون مت کاٹنا، مطلب یہ تو کیا اب بات ہے؟ ہاں تو آپ لوگ فون کاٹ دیتے ہیں. کب سے فون لگا رہا ہوں، آپ نے فون کیا، دوبارہ فون لگا رہا تو اٹھا نہیں رہے ہیں. نیا نمبر سے لگایا تو وہ آپ نے فون کیا، وہ نمبر بھی لگا نہیں رہے ہیں آپ جس پہ لگائے تھے. چلو بتائیں کیوں فون کیا تھا؟ اتنی لمبی چوڑی تفسیر نہیں کرنی ہے آپ کو. چلیں فون کیوں کیا تھا آپ نے بتائیں. اور میں نے نام کیا فون ہے اس لیے کیا آپ کا؟ تھا، نام کیا ہے؟ میرا نام ہاں دیکھیے ہر چیز، دیکھیے میں ارے نام پوچھ رہا ہوں، ہر چیز کیا نام پوچھ، ہر چیز نہیں پوچھ رہا ہوں میں، نام پوچھ رہا ہوں. کیوں نام بتائیں ہم؟ تو فون کرتے ہو اتنا ڈر، کتنا خوف کہ نام بتانے میں تمہیں شرم آتی ہے. اگر نام غلط ہے جی ڈر کیوں رہے گا؟ نام میرا عبد المبین ہے. ہاں تو بول دو نا. چلو ٹھیک ہے. اب مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت؟ بالکل جی چلیں بتائیں فون کیوں کیا تھا آپ نے؟ مطلب کیا مطلب فون کیوں کیا تھا؟ آپ نے فون کیوں کیا تھا؟ یہ اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا مطلب اس کا پوچھ رہے ہیں؟ اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کیا؟ آپ نے فون کیا تھا وہ پوچھ رہا ہوں میں، کیوں فون کیا تھا آپ نے؟ کیا مسئلہ ہے درپیش آیا؟ سنو، میرے اس موبائل پہ یہ نمبر سیو تھا. اچھا اور اس میں نے کال کی. میں کون ہوں پتہ ہے آپ کو؟ جو آپ تک موصول ہوئی اور آپ نے ریسیو نہیں کی، اور جواباً آپ نے اتنے سارے کال کر دیے پہلے الگ نمبر سے، اور آپ اس بدگمانی میں شکار ہو رہے ہیں کہ میں نے کال آپ کی اٹینڈ. بدگمانی میں شکار نہیں، بدگمانی کے شکار ہوتا ہے، بولنا سیکھیں. بدگمانی میں شکار نہیں ہوتا کوئی. چلیں کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ کیوں فون کیا تھا؟ کوئی پوچھنا ہے؟ کوئی عقیدے پہ بات کرنی ہے یا پھر عبارت پہ بات کرنی ہے؟ یہ کیا مطلب عبارت پہ بات کرنی ہے اور عقیدے پہ بات کرنی ہے؟ نہیں بتایا آپ کو. جیسے آپ کا عقیدہ ہے علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، یہ آپ کا عقیدہ ہے جو شرکیہ کفری عقیدہ ہے آپ کا. یا عبارت پہ بات کر لیں، عبارت اکابر ہیں. کیا بولا ابھی جو ماقبل میں جو جملے تم نے اپنی زبان قبی سے جو خروج کیا، وہ کیا جملہ تھا؟ زبان قبی سے علم غیب کا عقیدہ شرکیہ کفریہ ہے، یہ آپ کے یہاں ثابت ہے، قرآن کے خلاف ہے. اور قبیحہ کیسے ہو گیا یہ؟ نہ تم کو تمیز ہے اور نہ تمدن ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے. شرک مطلب کیا ہوتا ہے بنا مطلب؟ تو موضوع طے کر لیں نا، پھر سب ثابت کر دیں گے انشاءاللہ. آپ ابھی سے گھبرا رہے ہیں، ابھی سے فتویٰ مانگ رہے ہیں. موضوع شرائط طے کر لیں. علم غیب پہ بات کریں گے یا نور و بشر پہ بات کریں گے؟ بشر پہ بات کر لیں. آپ کے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں لکھا ہے فہرست میں، انبیاء کو بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے. تو آپ بشر نہیں مان سکتے نبی کو، ہم بشر مانیں گے الحمدللہ. قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، قرآن بشر کہہ رہا ہے. اور آپ کے یہاں تو اللہ کے وسلم کو کافر کی طرح بشر کہا گیا ہے. شرائط طے کر کے موضوع طے کر لیں نا. علم غیب یا نور و بشر، کیا بات کریں گے بتائیں؟ تو میرے بات سن، تجھے یہ بولنا نہیں آتا ہے شرکیہ کفریہ کیا شرک ہوتا ہے؟ یہ بڑی شرک ہے. تمہیں شرکیہ عقیدہ کفریہ عقیدہ، تمہارا شرکیہ عقیدہ کفریہ عقیدہ بولا میں نے. شرکیہ عقیدہ تمہیں بات کرنا ہے، کسے بتاؤ کس پہ بات کرنا ہے تمہیں؟ ہمت تو کرو نا. یہ بات کو الجھاؤ مت، سیدھے سیدھے آ جاؤ لائن پہ اور بتاؤ بات کس پہ کرنی ہے، کس موضوع پہ بات کرنی ہے. تجھ اتنا اب انٹرسٹنگ آدمی سے بات ہو رہی ہے تو اب تو کسی کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھانے کا. اور اتنا مزہ آ رہا ہے تم سے بات کرنے میں، کیونکہ میں ایکسپیرینس ٹائپ کا لڑکا ہوں. بات رہی میں مسلک اعلیٰ حضرت جو مسلک کے حق پر ہے، اور اللہ ہمیشہ اسی پر قائم رکھے. اور اسی پر میں ان بے دینوں اور ملحدوں کی طرف بالکل ان سے بہت زیادہ پرہیز کرتا ہوں، بہت دور کنارہ کش رہتا ہوں. اور ایسے بات رہی جہاں تک مجھے میری معلومات کی، تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے. تو میری معلومات صرف نہ ہو طرف میں اس میں باقی اور جملے جو آپس میں حمد و کلام ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی پریکٹس ہوتی ہے. اور ابھی جو لیول ہے میرا تو وہ نیچے کا ہے.
بات رہی کہ اگر تم سے بات کرنے کی، میں زیادہ کچھ تو پتا نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ حق ہے، اور میں اتنا مانتا ہوں، اور اس پر ہی میرا ایمان ہے، اور اسی پر میں متفق ہوں، اور اللہ اسی پر قائم رکھے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بات رہی تو تم کیا بول رہے تھے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اب تم تھوڑا تفکر تو۔ اسے بات کرو گے آپ؟ ہاں چلو۔ آپ دیکھ لیجیے نا کس طرح میں نے آپ کی بات کو سنجیدگی سے سنی ہے نا، ہاں پتہ ہے نا آپ کو، اس انداز سے بات کریں گے نا آپ، میں سن رہا ہوں، چلے ہے نا؟ تو بشر پہ بات کر لیتے ہیں۔ بشر کے متعلق آپ کا ذرا عقیدہ کیا ہے؟ دعویٰ پیش کر دیں آپ، یا پھر مجھے کہیں ہم پیش کر دیں بشر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر عام بشر نہیں ہے، وہ ہم جیسے بشر نہیں، ایک نوری بشر ہے، وہ جن کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، وہ ایسی بشر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کیا مانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہے؟ معاذ اللہ، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے ایسی سوچ اور ایسے غلیظ و خبیث اور قبیح سوچ سے کہ اللہ کے رسول ہم جیسے بشر ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کو ہم جیسے بشر کہیں، وہ غلیظ اور خبیث اور قبیح اور کافر جو بھی تم کہہ رہے ہو سب ہے نا؟ ہاں بالکل، ہم جیسے بشر جو نبی علیہ السلام کہے۔ یہ میں نے کہا کفر کا فتویٰ، اس لیے میں مطلب فتویٰ کیا ہے، یہ بات آیا ہے اور کھلم کھلا ظاہر ہے یہ بات کہ جو یہ حضور کی گستاخی ہے، اور گستاخی حضور کی تھوڑی سی بھی مسٹیک یہ آدمی کو کفر میں مطلب آگے بڑھ۔ بول لیے تمہارا یہ کہنا ہے نبی علیہ السلام ہماری طرح بشر نہیں ہے، جو کہ ہماری طرح بشر ہے وہ کبھی ہے، گستاخ ہے، یہ ہے۔ اب تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، ہے نا، لیکن اپنے مسلمان کی طرح بشر کہنے میں تم گستاخی سمجھتے ہو، لیکن میں تمہارے پرسنل پہ حوالہ بھیجتا ہوں، رکو، تمہارے پرسنل پہ رکو سامنے رہو، ارے یار کہاں پہ، تمہارے پرسنل میں حوالہ بھیج رہا ہوں، یہ دیکھو، اس میں جا الحق ہے، یہ جا الحق میں تمہارا احمد یار خان نئی میں لکھتا ہے، فرمایا گیا کہ کافروں سے مخاطب ہے، تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہارے جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں، کافر کی طرح بشر۔ نمبر ایک حوالہ دیکھیں، پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پہلے تو بتاؤ اپنی، تم عاشق، سنو تم عاشق رسول کہتے ہو، جنتی کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، اور تم جنتی اور مسلمان عاشق رسول کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہے بشر تو کافر ہو جائے، لیکن تمہارے یہاں کافروں کی طرح بشر کہا جا رہا ہے، لیکن وہ کافر نہیں، ایسا کیوں؟ یہ دیکھو فیصلہ بشریت کا حوالہ بھیج دیا، دیکھو حوالہ بھیج دیا، میں نے حوالہ بھیج دیا، حوالہ پڑھو نا بھائی، آئینہ سامنے ہے، ارے آئینہ سامنے ہے، دیکھتے رہو، چہرہ کیوں پھرا رہے ہو؟ دیکھو دو حوالہ پیش کر دیا میں نے، ایک حوالہ ہے دیکھو، یہ جا الحق سے، دوسرا، ارے سنو یار، میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، گالی نہیں دے رہا ہوں میں، اور ایک ہے فیصلہ بشریت، صفحہ نمبر 11 پہ لکھا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشری میں ظاہراً کافروں کے ہم شکل تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو کافر تھے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، نبی علیہ السلام تمہارے عقیدے کے مطابق ان کے ہم شکل تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھو حوالہ پیش کر دیا، میں حوالہ بغیر بات نہیں کرتا، ہاں بول لیا ہوں، چلو حوالہ دیکھو۔ یہ تم نے جو عبارتیں پڑھی، یہ عبارت کس کی ہے؟ ایک عبارت ہے جا الحق، تمہارا احمد یار خان نئی میں کتاب، تمہارے مسلک میں اسے حکیم الامت کہتے ہیں۔ دوسری عبارت میں نے پڑھی فیصلے، ارے پھر بول رہے بیچ میں یار، تو میں بول رہا ہوں نا، بیچ میں مت بولو، جب پھر تو دوسری عبارت، دوسرا حوالہ میں نے پیش کیا فیصلہ بشریت، یہ جناب مولانا مولوی محمد امام بخش صاحب فریدی، یہ بھی تمہارے مولوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا حوالہ، رکو، تم نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح بشر کہے وہ کافر ہے، یہ تمہارے مجدد کا ترجمہ کنز الایمان دیکھو، کنز الایمان، یہ دیکھو، یہ پارہ 24 حامیم سجدہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھو کیا بھیج رہا ہے، کیا بول رہا ہے، یہ
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، تم ہی جیسا ہوں۔ کس کے جیسا؟ انسان کے جیسا، ہاں تم ہی جیسا، یعنی تم ہی قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ مخاطب ہے، تم ہی جیسا ہوں۔ بول دیے ہاں بولو، 3 حوالہ کے جواب دے دوں۔ میں تم اتنا دے، ہم لوگ نہ تو کتاب چیک کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرا تعلق میں جو کتاب ایک بار ذہن میں جو بات آ جاتی ہے دوبارہ مٹنے میں سالوں لگتے ہیں اگر کسی کتاب نہ کھولیں، ٹھیک ہے۔ اور بات رہی قرآن شریف کے تو الحمدللہ میں بھی اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور بات رہی کتابوں کی تو مطالعے میں کتابیں رہتی ہیں، اور چونکہ میں ایک اولا کلاس کر رکھا ہوں، اور لیکن بات کرو میں ابھی کہیں جا نہیں رہا۔ یہ جو بولا تم کہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ نے جو ترجمہ کنز الایمان میں آپ نے لکھا ہے کہ میں تم ہی میں جیسا بشر ہوں نا، یہی جملہ ہے، جیسے مطلب اسی طرح ملتی جلتی بات یہی نا۔ عبارت بھیج دیا ہوں، نیٹ چالو کرو، دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، ادھر اپنی طرف سے قرآن کے ترجمے میں کچھ ٹھوکو مت، گھساؤ مت۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر گلے میں کفر کا توق پہننے کا شوق ہے تو بتاؤ، پڑھو، کچھ بھی بولو، قرآن پاک میں ترجمہ تم ہی کرو۔ یہ جو تم نے جو عبارتیں پڑھی ہے کس کی عبارت ہے؟ بولو میں عبارت کس کی ہے؟ بولو نا، یہ عبارت تم نے جو پڑھی کس کی عبارت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، یہ والا عبارت کس کی؟ یہ کنز الایمان تمہارے مجدد کا ترجمہ ہے یہ، اور نیچے میں نے یہ حوالہ بھیجا ہے، لکھا ہے انبیاء کرام کو بشر کہنا طریقہ کفار۔ تم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں، تم نے بشر بھی مانا، اور نبی علیہ السلام کو تمہارے یہاں بشر ماننا ایک کافروں کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ دیکھو نیٹ چالو کرو، تم بار بار بولو نیٹ چالو کرو۔ وہ سن، ہم کو نہ تو بول رہے آدھی میں بعد میں جو آگے میں اس سے بڑھانا چاہوں سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بعد میں پھر وہ بات امام محمد رضا امام، پھر بات کو سنو میں کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو تم نے جو عبارتیں پڑھی یہ عبارت کس کی ہے؟ امام محمد رضا خان کی، کنز الایمان کی، ہاں کنز الایمان کی۔ تو امام احمد رضا خان نے ترجمہ قرآن کا کیا ہے یا پھر قرآن کو اپنی جملوں میں بدل دیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جواب دوں؟ بولو۔ ہمارے یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں یہی خاموش رہو نا یار، مجدد دین و ملت حکیم الامت الشاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے ترجمے میں یہی لکھا ہے، تو ان کو گستاخ کہتے ہو، تمہارا مجدد ترجمہ کیا ہے، یہ گستاخ نہیں ہے۔ ہم تو اس پر فتویٰ نہیں لگاتے تمہارے ترجمے، اس ترجمے پر، لیکن تم ہی ہمارے پر ترجمہ پر اوپر فتویٰ لگاتے ہو، اس لیے ہم تمہارے گھر سے آنا بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور کافروں کے طرح بشر کہا۔ اس کا جواب دو نا، پہلے اوپر سے جواب دو، ایک ایک عبارت کے جواب دیتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ بولنے کی کوشش کرو تو وہ حکیم الامت وہ لنٹ تھانوی کی طرف چلا جاتا ہے، میں تو اس کی طرف گیا بھی نہیں، تو یہ بات بھی مکمل نہیں کرنی تھی اور تورت یہ تھانوی میں چلا گیا۔ ایک بات کو پورے تحقیق اور کمپلیٹ کرو پھر آگے کی طرف بڑھو، سمجھا نہیں؟ یہ ترجمہ جو امام احمد رضا نے کی ہے یہ ترجمہ قرآن کا ہے یا امام احمد رضا نے، ایسا تو نہیں ہے کہ عربی کا کچھ اور ہی جملہ بدل دیا؟ نہیں، صحیح کیا ہے، ترجمہ صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ فتویٰ تم نے لگایا ہے، تمہارے گھر سے فتویٰ لگایا جاتا ہے ہمارے اسی ترجمہ پر، اسی لیے ہم تم کو آئینہ بتاتے ہیں۔ اگر ہماری اس ترجمے پر فتویٰ ہے تو تمہارے مجدد پر فتویٰ کیوں نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں میں۔ اچھا ہاں یہ بات ہو گئی، اب میں بولتا ہوں کہ یہ کس نے کہا؟ کیا؟ چلو یہ جو کہا جو قرآن میں قل انما، اے محبوب فرما دو انما انا بشر مثلکم، یہ کس نے کہا؟ ارے میرا اس پر اعتراض ہے کیا؟ مجھے پوچھ رہے ہو تم؟ ارے میں بات تو پوچھ رہا ہوں، میرا اس پر تم، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس پر نہ میرا اعتراض، کچھ تم ہی اعتراض کرتے ہو، تم کو آئینہ بتاتا ہوں میں۔ بات یہاں اعتراض کی نہیں، یا تو بات پکڑ نہیں پا رہے ہو یا تو تمہاری وہ جو ذہن خبیث ہے اس میں یہ تاب لانے۔ بدتمیزی مت کرو، ذہن خبیث تمہارے مجدد کی تھی،
تمہارے مجدد نے ہمارے اکابر پر جھوٹ بول کر کے ایک شک والی بات پر، جس پر یقین نہیں تھا اس پر فتوی کفر لگایا، اور کہا من شک فی کفر ہی، جن پر فتوی کفر لگایا جاتا ہے، جن کی عبارت پر شک کر کے وہ کافر کہا رہا ہے، لیکن تمہارے گھر سے تمہارے لوگ کافر ہیں، ان پر کوئی فتوی نہیں لگاتے۔ ہم کو نے ایک بات بولو، تم ہم کو بات پوری کرنے دیا، اور ابھی تو میں سوال کر رہے ہو تم سوال مت کرو نا، تم بولتے جاؤ نا، سوال مت کرو نا مجھ سے۔ کیا بولنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ہاں چلو بولو، تم مجھے سوال مت کرو، پھر تم اپنی تم 3 منٹ بولو تم، لیکن سوال بولو کرو گے، میں اس کا خلاصہ کروں گا میں۔ اب میں بولتا ہوں تو تم چلاتے ہو، چلو بولو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود بولتا ہوں اور میں خود جواب دیتا ہوں تاکہ سننا، اور جب میں غلط جواب دوں گا تو خود ہی منع کر دینا کہ آپ نے غلط بولا یا تم نے غلط بولا، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو مترجم ہے کنز الایمان کے اعلیٰ حضرت، ٹھیک، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو عام بشر ماننا یہ کفر ہے، یہ حضور کی شان میں گستاخی ہے، یہ بات بھی ہم مانتے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اس کی تائید نہ کی اور ان باتوں کو رد کر دیا، یہ بات ہو گئی۔ جو پھر کہتے کہ اگر ایسا ہے کہ حضور کو بشر ماننا یہ کفر ہے، پھر تمہارا ترجم نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ تو میں کہتا ہوں یہ جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ قرآن کا ہے یا اعلیٰ حضرت نے اپنے اوپر سے لگایا ہے؟ ترجمہ قرآن کا ہے، اب قرآن نے جیسا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے ویسا لکھ دیا۔ اب آگے سنیے اس بات کو، اور اس بات کو پوائنٹ والی ذہن میں لینے کی کوشش کیجیے، یہ کہنے والا کون ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا کیا؟ یہ جو عبارتیں ترجمہ لکھا ہے اصل میں تو ترجمہ تو ٹھیک ہے، آپ بھی مان رہے ہو، لیکن یہ جو قل انما انا بشر مثلکم یہ عبارت جو ہے قرآن مجید کی یہ کلام کا جو جز ہے، تو یہ جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے، یہ کس نے لکھا؟ یہ مطلب لکھا نہیں، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ بات یہی ہو گئی، تو یا تو اس بات کو ماننے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، تو بات جب یہاں پر آ گئی ہے، یا تو تمہیں اپنی طرح بشر ماننے کے لیے اور حضور کو صرف بشر ماننے کے لیے یا تو خدا ہونا پڑے گا یا تو مصطفیٰ ہونا پڑے گا، اور نہ تو تم خدا ہو سکتے اور نہ ہی تم مصطفیٰ ہو سکتے۔ چلو بول لیے، آگے بولو۔ ہاں، سامعین ایک کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو بشر کہنے کے لیے تو خدا ہونا پڑے گا یا نبی ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یا تو پھر کافر ہونا پڑے گا، نہ تم خدا ہو نہ نبی ہو تو گئے تم کافر ہو۔ چلو ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو جو بشر کہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے تمہارے نزدیک، کہ وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب تمہارے یہ کتاب میں نبی علیہ السلام کو کفار کی طرح بشر کہا گیا ہے، تو وہ آدمی کیا ہے؟ خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یا کس نے کہا؟ احمد یار خان نعیمی نے کیا کہا؟ سنتے نہیں ہو کیا تم؟ جاء الحق صفحہ نمبر 100۔ اچھا ٹھیک ہے، ارے سنو یار، پھر مجھے بولنے دو، ایک تو خاموش رہو۔ یہ لکھا ہے تم کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں کہہ سکتے، تم انکار کرو، پھر تمہارے دھجیاں اڑاتا ہوں میں۔ یہاں لکھا ہے کہ فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ تم نے کہا نبی علیہ السلام بشر کون کہتا ہے؟ تو خدا کہتا ہے، نبی کہتا ہے یا کافر کہتا ہے؟ تو تم خدا تو ہو نہیں، نبی تو ہو نہیں، تو کافر ہو سکتے ہو۔ احمد یار خان نے نبی علیہ السلام کو بشر مانا ہے، پھر تم کافر ہو گئے نا اس کو حکیم الامت مان کر کے۔ تمہارا مجدد نے ترجمہ قرآن کے اندر انما انا بشر، تمہاری طرح بشر ہوں میں، یا بشر کہا ہے، تمہارا مجدد بھی کافر ہو گیا۔ دوسری بات تمہارے تو خاموش رہو، مجھے بولنا، اپنی باری میں بولنا، بیچ میں مت بولو یار۔ میں کس طرح خاموش تھا تمہارے بارے میں؟ مجھ سے سیکھو گفتگو کا انداز، مجھ سے سیکھو، ہاں تو سیکھو نا۔ تفسیر نعیمی کے اندر، ارے حوالہ بھیج دیا ہوں، خاموش رہو یار، ارے خاموش رہو یار، کیسے انسان تم بدتمیز ہو یار۔ تفسیر نعیمی کے اندر احمد یار خان نہیں ملتا ہے، صفحہ نمبر 100 پر، یہ الف لام میم پارہ میں، ہاں، دیوبندیہ کا حضور علیہ السلام کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض بے دینی ہے، ان کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے تو کفر ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ماننا ایمان نہیں تو کفر ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، جب کفر ہے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر مانا، تم کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مانا کس نے؟ تم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں، بشر مانا کہ نہیں مانا؟ ارے
हुजूर हम जैसे बशर नहीं है, ये बात है असल में। अच्छा चलो अब खामोश रहो, तुम्हें साबित करो नबी अलैहिस्सलाम को सिर्फ आम इंसान आम बशर मानते हैं। किसने माना आम बशर? ये हवाला मुझे दो। तुमने इल्ज़ाम लाया तुम ये नबी अलैहिस्सलाम को आम बशर मानना, तुम्हारे जाल हक के अंदर अहमद यार ख़ान नहीं लिखता है, मौलवी कासिम नानुद्दीन ने कमाल कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को तमाम मखलूक से ज़्यादा माना। जब नबी अलैहिस्सलाम का इल्म मुबारक तमाम मखलूक ज़्यादा है तो आम कहाँ रहे, ख़ास हो गए। और तुम्हारा इल्ज़ाम होता है देवबंदी के ऊपर आम इंसान की तरह मानते हैं, और जिस तर्जुमे को पेश करते हो वही तर्जुमा तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है, लेकिन तुम्हारी कुफ्र की मशीन वहाँ तक नहीं जाती है ना। तुमको ना तो मैं जो बोल रहा हूँ तू एक लेवल की पटेरी पर नहीं चलता है, बल्कि एक बार इसमें फुदकने की कोशिश कर रहा है और बंदर की तरह चल रहा है। ठीक है, लेवल कोई नहीं है, क्योंकि तुमको ना तो बोलने आ रहा है, तुमको लग रहा है सिर्फ खामोशी इख्तियार करके 3 मिनट सुनना और 3 मिनट बोलना ये कमाल की बात है। कमाल ये नहीं है, एक पटेरी में चलना, धीरे धीरे चलना, ये कमाल की बात है। और एक लगातार ऐसा नहीं होता कि इसमें एक बार खुद को, इसमें एक बार खुद को, तुम वही तरीका इख्तियार कर रहे हो। इसने जो आला हजरत ने जो तर्जमा किया वो तर्जमा कुरान का है, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो ये अहमद खान यार नईमी ने जो अपनी किताब जाल हक में तर्जमा किया है ना, और जो हुजूर को बशर अगर लिखा है तो ये किसका तर्जमा है? कुरान का तर्जमा है। कहने वाला अहमद खान यार नईमी है क्या? अल्लाह ताला है। हो गया, चलो माशाअल्लाह। सामिर ये कह रहा है, खामोश रहो, ये कह रहा है नबी अलैहिस्सलाम को जो बशर कहा है ये तो अल्लाह का कौल है, अल्लाह का फरमान है। अहमद यार ख़ान नईमी का है क्या? बिल्कुल सही बात है तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी का। तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी ने जो लिखा है काफिर की तरह बशर, ये अल्लाह का कौल है। अल्लाह का कौल साबित करो कुरान पाक से कि अल्लाह ने ऐसा कहा हो, मैंने अपने महबूब को काफिर की तरह बशर बनाया। तुम अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। दूसरी बात, कुल इन्नमा, खामोश रहो, अपनी बारी में बोलना, ये कीड़ा है तुम्हारे अंदर, मुझे पता है। और दूसरी बात, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने यहाँ बशर कहा है। और तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी कहता है, ऊपर मैंने लिख दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर का मानना ये बेईमानी है। तो अल्लाह तबारक व तआला मिन ज़ालिक बेईमान है। तुमने कहा कि नबी बशर माना है अपने आप को, या अल्लाह ने माना है, या काफिर ने माना है? तो नबी अलैहिस्सलाम बशर कहा खुद। खामोश रहो, मुकम्मल करन दो गुफ्तगू मेरी। तफसीर नईमी की दूसरा सफ़ा नंबर 101 में तुम, अरे यार रुको यार, अब भी जिनकी नज़र हुजूर की बशरियत पर है वो इब्लिस की तरह बदनसीब है। अरे मैं हवाला पढ़ रहा हूँ। कर रहे हो ना कुरान शरीफ का, पहले ये इसको रोको और तुम अपनी ज़ुबान को बंद करो। मैं तुमको पहले भी बोला कि मैं एक स्टूडेंट लड़का हूँ और दर्स निज़ामी की इब्तिदा है। बात मैंने क्यों कॉल की ये बता मैं पहले, लेकिन चूंकि तुमने ऐसे कभी हरकतें की तो मैंने बात को छेड़ भी दिया। लेकिन अब सुनो, मैं जो है एक बात बताना चाहूँगा। मुफ्ती सूफी करीम से बात हुई है तेरी? हुई है? बोलूँ मैं, मुझे बोलने देना, ये फजूल बकवास मत करो। उसकी धज्जियाँ उड़ाई है, मेरा नंबर ब्लॉक रखा है उसने, फ़ोन नहीं उठाना रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो उससे मेरी बात कर दो, तुम्हें नंबर मैं दूंगा। दूसरी बात, तुमने कहा मैं अभी दरस निज़ामी की मेरी, खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो यार। तुमने कहा मेरी दरस निज़ामी की इब्तिदा है। क्या दरस निज़ामी की जिसकी इब्तिदा हो वो अगर कुफ्र करे उसका कुफ्र काबिल कबूल नहीं है, उसके कुफ्र पर नकीर नहीं है, तौबा नहीं है उसके कुफ्र पर। किस पर कुफ्र है? तुमने कुफ्र किया है ना। किसने कुफ्र किया? तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम बशर हैं, तुमने खुद कहा नबी अलैहिस्सलाम को बशर है ना। अरे फिर बोल रहा है यार, तुमने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम क्या तो बशर अल्लाह ने कहा है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा या काफिर ने कहा है। तुम तो नबी नहीं हो, तुम खुदा नहीं हो, तुम तो काफिर हो। किसने कहा काफिर ने कहा? काफिर तो ये तो तुम्हारा अहमद यार ख़ान नहीं लिखता है, इब्लिस की तरह बदनसीब जो अल्लाह के नबी को बशर कहे, बेईमान है। तुमने बशर कहा नबी अलैहि सल्लम को। तुम ना तो कुछ बोलने की तमीज़ है, सिर्फ इल्ज़ामात। अरे तुमने कुफ्र किया, तमीज़ मुझे सिखा रहे हो। तुम अपने कौल से ही तुम काफिर हो चुके हो। तुमने कुफ्र किया है और तुम्हारे घर से मैंने साबित किया। तुमने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी बशर हैं, तो बशर मानना ही तुम्हारे यहाँ कुफ्र है। तरीक़ा कुफ़ार तुम्हारा मुजद्दिद कहता है, तुम्हारा अहमद यार ख़ान नहीं में लिखता है इब्लिस की तरह बदनसीब हो तुम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर माने। तुमको इनकार करना पड़ेगा कि अल्लाह के वसल्लम बशर नहीं, तो वरना तुम अपने मुजद्दिद और अपने हकीम उल उम्मत के फतवे से काफिर हो जाओगे तुम। मैं सलीक़े पर, लाइन पर बात कर रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ इधर उधर।
تم آ نہیں رہے ہو. ٹھیک ہے تم سننا. تم سننا. میری معلومات میں پہلے تم سنو. میں پہلے بھی اس میں یہ بات کر چکا تھا. چونکہ میری معلومات میں اور مطلب اتنا اضافہ ہے نہ کتابوں کا اتنا مطالعہ ہے. چونکہ میری ابتدا ہے اور میں کچھ بھی بات کروں گا تو مجھے یہ بھی درس ملتا ہے کہ جو باتیں زیادہ معلوم نہ ہو وہ اپنے علماء کے طریقے پر ضرور رہیں. ان باتوں میں سنو میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ معلوم ہو تو جا کے ان سے سیکھو. تو پہلے کہنا چاہیے. اب اگر تم چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے. آپ نے اچھی بات کہی. آپ نے اچھی بات کہی. اچھی بات ہے. آپ کو جس کو پتہ نہ ہو اس کو اس مسئلہ میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن ابھی جو آپ نے کفر کیا ہے توبہ تو کرنا پڑے گا نا. کون کفر کیا؟ ارے یار عجیب تمہارے اتنے سارے حوالے میں نے دے دیا. آپ کے یہاں لکھا جا رہا ہے کہ طریقہ کفار ہے. میں وہ بات کو تجھ سے جاننا چاہوں گا یا اپنے علماء سے. اب تجھ سے بول رہے ہو نا. میں آپ بول رہا ہوں اب تجھ سے بول رہے ہو. چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. ہاں تجھے کفر کی فتویٰ اور یہاں پر کفر کی فتویٰ نہیں ہوتا. کفر کا فتویٰ ہوتا ہے. کفر کی فتویٰ نہیں ہوتا. فتویٰ مذکر مؤنث نہیں. ہاں چلو. کفر کا فتویٰ جو تم نے مجھ پر عائد کیا میں نے کیا. تمہارے گھر سے ثابت ہو رہا. میں کسی کو کافر نہیں کہتا. یہ میرا طریقہ نہیں ہے. نہ مجھے اختیار ہے کسی کو کافر کہنے کا. میں کافر جسے ثابت کرتا ہوں ان کے گھر ثابت کرتا ہوں. میں عجیب مطلب خبیث تر آدمی ہے. پہلے بات کتنی گالیاں تم نے دے دیا. میں نے صرف فتویٰ لگایا. میں گالی نہیں دیا آپ کو کہ آپ خبیث ہیں, ذلیل ہیں, حقیر ہیں, کبھی زبان ہے آپ کا. میں نے کچھ نہیں کہا. میں اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی گستاخی ہلکی بھی ہو وہ کفر ہے. اور چونکہ میں اب تمہیں اتنے نہ تو جوابات اور اتنے حوالے میں اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ نہ تو میرے مطالعے میں اتنی کتابیں ہیں نہ جو بالکل نہیں. اتنی کیا بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اتنی کیا ارے سر اتنی کیا بالکل نہیں ہے. کر سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, کچھ حدیث پڑھا سکتا ہوں, اس کو پڑھ سکتا ہوں, درس دے سکتا ہوں. اب یہ تو ابتدا ہے. یہ تو میں یہ تو کہ اور انشاءاللہ ایک وقت میں مناظر بھی بنوں گا. اللہ مجھے کامیاب فرمائے. وہ بات کو ابھی آج تک تمہارا کوئی مناظر کامیاب ہو نہیں سکا ہمارے سامنے. الحمدللہ تم کامیاب ہو گئے. سنو اس کو اللہ کرے تم جب مناظر بننے کا تمہیں یقین ہو جائے اللہ سب سے پہلے تمہیں مجھ سے مقابلہ کرا دے. بس میری دعا یہ ہے. جب تمہیں اپنے مناظر کا یقین ہو نا اللہ سب سے پہلے تمہیں مجھ سے مقابلہ کرا دے. بس ٹھیک ہے. تم میرا نمبر کو سیو کر لینا. یہ والا تم نے مجھے ضرورت نہیں ہے. تمہیں سیو کیا ہے تم رکھنا اور سامنے رکھ کے دیکھو. دوسرا حوالہ میں نے دیا یہ بہار شریعت میں سے صفحہ نمبر 10 حصہ اول. سنو تمہاری جانکاری کے لیے تم اب سن نہیں رہے. تم کیا مناظر بنو گے. تم کیا مناظر بنو گے جب تم اپنی کتاب سن نہیں رہے. ابھی سے تمہارے اندر یہ گند ہے. اپنی کتاب سننے کی برداشت تمہارے اندر تاب نہیں ہے. بڑے ہو کر تمہارا مجدد نے لکھا ہے بچپن پر جو عادت ہوتی ہے بڑے ہو کر رہتی ہے. وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں اپنی کتاب کا نام سن کے تم سب چیختے ہو. تم سب چلم چلی ماتم کرتے ہو. اس میں لکھا ہے عقائد کے متعلق نبوت. عقائد متعلقہ نبوت لکھا ہے. عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے وہی بھیجائے. انبیاء سب بشر تھے. سب اتر جائے گی. فائدہ کچھ نہیں ہو پائے گا. اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ درس تجھ سے کچھ نہیں سیکھنا مجھے نا. نہیں اصل میں کیا ہے جو بیمار ہوتا ہے نا جلدی دوائی نہیں پینے جاتا. بچہ ہوتا ہے تو زبردستی پلاؤ. جتنی دوائی جائے گی شفا ہوگا اس کے لیے. اس لیے میں چاہتا ہوں زبردستی تمہاری کتاب سے میں پیش کروں تمہاری کیا کفریہ شرکی عقیدہ ہے تاکہ تمہیں ہدایت ملے. جو دوائی اور کتاب کا ایک معاملہ بنا رہے ہو نا یہ بھی غیر درست ہے. تم سنو جو میں کہہ رہا ہوں. صوفی کلیم سے بات ہوئی ہے؟ ہاں بات ہوئی. بھاگا ہے فون کاٹ کے. وہ گندی گالی ماں بہن کی گالی دی اس نے مجھے. شہزاد سے بات ہوئی ہے؟ اس سے ہی بات ہوئی ہے میری. تو چلم ملی شروع کر دیا میری آواز سن کر کے. بہت اس کو ابھارنے کے بعد فون کیا مجبور ہو کر کے. لیکن سننے کی تاب نہ لاگ. تمہارا عبدالمصطفیٰ حشمتی نے بھی مجھے فون کیا مناظرہ کے لیے. لیکن جب شرائط طے کرنے کو بھاگا فون کاٹ کے. صوفی کلیم نے مجھ سے واٹس ایپ میں کہا تمہارے لیے 3 آپشن ہے. آمنے سامنے مناظرہ کرو گے یا واٹس ایپ پہ مناظرہ کرو گے یا فون کال پہ مناظرہ کرو گے. میں بولا تم نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں فون کال پہ مناظرہ کروں گا شرائط طے کر کے.
تو اس نے اس کو سننے کے بعد، یہ آپشن دینے کے بعد، میری تسلیم کرنے کے بعد بھی 3 4 5 منٹ کی وائس ڈالنا شروع کر دیا واٹس ایپ کے نمبر. بھائی جب میں نے قبول کر لیا فون پہ تو فون پہ بات کرو نا، اب واٹس ایپ پہ مت کرو، میسج مت کرو. میں نے واٹس ایپ بلاک کر دیا اور فون کیا تو نہیں اٹھایا. وہ دوسرے ساتھی مولانا کو لائن پہ لیا، انہوں نے لگایا، 2 مرتبہ لگایا نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ اٹھایا. جیسی میری آواز سنی ماں بہن کی گالیاں دیا اس نے. ماں تمہارا اتنا بڑا مفتی، صوفی بولتے ہو، صوفی بدتمیز ہوتا ہے، فحش کو ہوتا ہے صوفی ہیں. کیا بولنا چاہیے؟ کفی نہیں، وہ صوفی بھی نہیں، صوفی تو صوفی کا نام کلنک ہے. وہ لوگ خبیث شیطان ہوتے ہیں. جو تمہارے مجدد نے فتاوی رضوی میں لکھا ہے، جسے تم دیکھو بے حیا فحش کو ہو، اس کے اصل میں خطا ہے، یعنی وہ اپنے باپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہے. وہ یہ فتاوی رضوی کی عبارت میں بول رہا ہوں، جلد نمبر 15. بتاؤ صوفی ہوگا وہ جو اس کی اصل میں خطا، وہ صوفی ہوتا ہے. کون کس کی اصل میں خطا ہے؟ جو فحش کو بد کلامی کرے. احمد یار یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ جلد 15 کے اندر. دیکھو میں پہلے بھی کہا کہ مجھے نا تم سے سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ارے بھائی میں تمہارے گھر کے اب بتاؤ، تمہارے گھر کا میں حوالہ نہ دوں، کس کا حوالہ دوں بتاؤ؟ تم اپنے گھر کا حوالہ برداشت کر نہیں پا رہے ہو یار. مجھ سے وہ درس بھی نہیں چاہیے. ارے مجھ سے نہیں، اپنے گھر کے مجدد سے لے لو نا، جن کی میں عبارت پیش کر رہا ہوں، وہاں سے لے لو نا. چلو دوسری بات سنو. تمہیدیں اترے وہ عبارتیں تیری زبان میں ہو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. ہو سکتا قرآن تو بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہونی چاہیے. اس میں یہ باتیں پھر مفروق کیوں آئی جاتی ہیں؟ پتہ چلا ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. نہیں، سنو میری بات سنو. تمہارا قرآن الگ ہے، ہمارا قرآن الگ ہے. ہمارا قرآن وہ ہے اللہ، سنو نا یار، جس کے بعد اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نزل به الروح الامین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ اللہ جس کلام کے متعلق کہہ رہا ہے نزل علی محمد، اس قرآن کو ہم مانتے ہیں. تمہارا قرآن وہ ہے جو مقیاس حنفی میں لکھا ہوا ہے کتے کا نازل شدہ قرآن پر ایمان لاؤ. استغفر اللہ معاذ اللہ. بتاؤ حوالہ دوں؟ تمہارا قرآن تو وہ ہے کتے کا نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے، کتے اور پاگل کے. اچھا ہاں، مقیاس الحنفیت صفحہ نمبر 2 سے 11. اتنی بات صرف اتنی کرنی ہے، مجھے اتنا نہیں جاننا ہے. اور جب علم اللہ نے توفیق بخشی اور اس لائن میں رہا تو انشاءاللہ میں بہت جاننا ضروری ہے. تو آپ تم کو بولوں کہ تم ہماری کتاب سے ہمارا کفر ثابت کرو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کفر واضح ہو گیا ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بات تو سنو، مجھے نہ تو کوئی شوق ہے، مطلب شوق اس بات کا ہے کہ میں مناظر بنوں، لیکن چونکہ تم کیا بات بولو گے، اور چونکہ میں اس لیول کا آدمی نہیں ہوں، نہ تو اتنا علم رکھتا ہوں. پھر کیوں فون کرتے ہو؟ نمبر رکھا ہوا ہے. تو نے وجہ ہی جانا ہے میں کیوں فون کیا. میں نے پہلے بولا نمبر سیو ہے تو میں نے کال کیا. پھر تو نے بولا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہو. میں نے کہا ہاں بالکل میں مسئلہ کے تو پھر موضوع چھیڑنا نہیں چاہیے تم کو. پھر کوئی موضوع چھیڑنا نہیں چاہیے. بولنا تھا بھائی مناظر بنوں گا پھر میں بات کروں گا. میں نے کوئی مسئلہ اور کوئی موضوع. ارے بشرے تو تم نے چھڑا ہے موضوع. میں نے کئی تم کو موضوع دیا، نور و بشر، حاضر و ناظر اور عبارت. نہیں تھا میں نے چھیڑا نہیں تھا. تو کیا کیا تھا؟ مجھے دیکھیے مجھے وہ باتیں بھی یاد رہتی ہے اور ذہن بہت قوی ہے. پچھلی بار جو الفاظ دہرائے تھے تم نے کہ کس پر بات کرنی ہے، بشریت پہ بات کرنی ہے، نور بشر ہے تو اس پر بات کرنی ہے، علم غیب پر بات کرنی ہے، عبارات پہ بات کرنی ہے. یہ چھوڑ دیجیے، ذہن تمہارا کمزور ہے، ذہن کمزور ہے تمہارا، دعویٰ غلط تمہارا. یہ بات تو بول لیے. اس کے بعد سے بولے کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ عبارت قرآن کی جو ہے تم نے پڑھی اور بولا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو مجھے جتنا آیا میں نے بتا دیا، مجھے جو سمجھ میں آیا. چلو ٹھیک ہے، ایک بات مجھے بتا دو، ابھی ابتدائی اس میں تعلیم میں ہو، بتاؤ کوئی اگر بالغ ہو جائے اور کفر کر لے، اس کے سامنے کفر واضح ہو تو توبہ لازم نہیں اس کے اوپر؟ بالکل ہے. تمہید ایمان میں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں. تو آپ نے تو گستاخی کی ہے یہاں پہ، آپ کے گھر سے میں نے ثابت کیا، تو آپ توبہ. یہ تو نے درس دینے کی کوشش کی ہے جو مجھے تجھ سے نہیں چاہیے. نہیں کوئی بات نہیں. تو اگر تجھ سے حدیث نہیں تو یہ تو آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کا انکار کر رہے ہیں، جو وہ بھی کفر ہے آپ کے گھر کے قول سے، کہ اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کہ آج مخالفت کرنے والا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. امتیاز اہل سنت میں لکھا ہوا ہے.
دیکھیے میں جو بول رہا ہوں میں ویسی بات تجھ سے درس لینا، اگر مجھے ہر کسی سے درس لینا ہوتا تو پھر اختلاف اور یہ وہابی سنی بریلی کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہی ہونا ہوتا پھر ایسا بھی کیوں ہوتا ہے؟ اچھا وہی آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناج گیہوں، حدیث نہیں سننے میں ارے شیطان نے ہی ان کو سکھایا تھا آیت الکرسی کی فضیلت، شیطان نے ہی سنایا تھا آیت الکرسی کی فضیلت. جب شیطان نے آیت الکرسی کی فضیلت سنائی، اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا. اگر ہم تمہارے نزدیک کافر ہیں تو وہ بھی ہمارے گھر کی عبارت نہیں پیش کر رہے ہیں. وہ چلا رہا ہے، دیکھو چلا رہا ہے. نہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ چلا رہا ہے. دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث سننے تیار نہیں ہے. ہم سے تم کو کوئی حدیث ابھی سے اس کے اندر یہ زہر پھیلا ہوا ہے. دیکھو سامعین، ابھی پڑھ رہا، بولا میں ابتدائی تعلیم میں ہوں، ابھی سے اس کے اندر زہر پھیلا ہوا. اللہ کے نبی کی بات سننے تیار نہیں ہے، نہ اپنے مجدد بعد میں کیا سنیں گے. ہماری بات کو کیوں کتنا زہر پھیلا ہے اس کے ذہن میں، دماغ میں. ابھی سے ان کے مولوی ہونے دیکھو اللہ کے نبی کی بات سننے تیار نہیں ہے. اگر غلط حدیث ہو مجھے بول دو، توبہ کر لوں گا میں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث صحیح ہے تو کسی بھی سنو بھائی. تو ارے یار باہر آدمی ہے، بات کو سمجھتا نہیں. مجھے تجھ سے نہ کوئی حدیث سننے، کیوں نہیں سننی؟ کیونکہ میں تجھے صحیح نہیں سمجھتا. نہیں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا قرآن ہی الگ ہے نا. وہ قرآن جو مسلمانوں کا وہ تم مانتے نہیں ہو، اس لیے سنو گے نہیں. تم کو اصل قرآن سنا نہیں ہے. تو تمہارے یہاں قرآن بنایا گیا کتے کا حال سے قرآن، وہی سنو گے نا تم. میں اختتام کو پہنچتا ہوں. ہاں پہنچو گے نا. جاؤ، تم تو کافر ہو چکے ہو. اب تمہاری ذمہ داری ہے اپنے مسلک کے مجدد کے فتوے کے مطابق تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم توبہ کرو، ورنہ تم بے ایمان مرو گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے گھر سے ثابت ہے یہ. ارے پہلے میں جو بول رہا ہوں وہ سن لو. ہاں تمہاری سنتا ہوں. چلو تم اپنی مت سنو، میں تمہاری سنوں گا، لیکن تم اپنے مجدد مت سننا. ہاں میرے کو کچھ بھی تیری بات اور نہ تو طرف سننا ہے، بس اب برداشت کر نہیں سکتے نا. اب تم میں ہمت نہیں برداشت کر لو. سنو گے کیسے؟ برداشت کا مادہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں. اپنے گھر کی بات سنو. اس کے اندر رہتا ہے جو پہلے سے تیار رہتا ہے. اور اس مقابل میں نے پہلے تجھے کہہ چکا ہوں کہ میں اتنا تو اس لیول کا ہوں جو اتنی باتیں کر سکوں اور نہ تو حوالہ دے سکوں اور ان باتوں. چلو ٹھیک ہے، میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تم مناظر بن جاؤ گے. میرا نمبر سیو رکھنا. جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تم مکمل تمہاری دسترس ہو گئی ہے اور تمہاری پکڑ مضبوط ہو چکی ہے اور دلائل میں مضبوط ہو چکے ہو، اور اس وقت تم مجھ سے مناظرہ کر لینا. اتنا بولتا ہے تم، نہ تو کچھ مطلب. دیکھو میں تجھے کچھ نہیں بول رہا، میں اتنا فقط بول کے ابھی گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اتنا بولنا ہے کہ میں نے تجھے کہا کیوں تھی بات، تم نے چھیڑا تھا. میرا کیوں مطلب بات میں نے چھیڑا؟ تم نے فون کیا. میں نے پوچھا نا بھائی کیوں فون کیے ہو، کیا وجہ ہے؟ تمہارے لوگ فون کرتے ہیں، خود ذلیل ہوتے ہیں. تم اس طرح آج تم کافر ثابت ہو گئے. اس طرح تمہارے لوگ خود کافر ثابت ہوتا اپنے گھر سے موضوع چھیڑ کر کے. لیکن توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق سلب ہو چکی ہے تم سے. یار وہ آلے معاشر میں دیکھ لیں گے. ہاں فسوف اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. پھر تم قرآن کی عبارت کو استغفر اللہ. قرآن نہیں ہے، استغفر اللہ. دیکھو یہ مولوی پڑھ رہا ہے اور ایک اشعار کو یہ قرآن کی عبارت، قرآن کی آیت بول رہا ہے. قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. قرآن سننا اچھی بات ہے. یہ قرآن نہیں ہے. استغفر اللہ قرآن نہیں ہے. حدیث کو قرآن کہنا بھی گستاخی ہے. حدیث بھی نہیں ہے یہ. جب حدیث کو قرآن کہو تو بھی شاید تمہارے لیے پکڑ ہو جائے گی. تو حدیث بھی نہیں ہے. یہ قول ہے فسوف اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. ان قریب دیکھ لیں گے جب غبار ہٹ جائے گا کہ تم گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پر. یہ دیکھ لیں گے. یہ اشعار ہے، یہ حدیث قرآن نہیں ہے. اور تم سے قرآن بول رہے ہو. تم کو یار کیا بتائیں. میں لگاتار بول رہا ہوں اور مجھے وہ سنائی دیا، مجھے لگا تو قرآن پڑھ رہے ہو گیا تو حدیث. تو میں تو جب سنو گے نہیں، یہ ایسے گستاخی کرو گے نا. جب سنو گے نہیں، بیچ میں بڑبڑ کرو گے تو گستاخی کرو گے نا. تو دیکھو بات بہت زیادہ، وہ تو میں ٹائم کسی کے پاس رہتا نہیں. میں بس بات کو تو بک مت کرو نا، چلے جاؤ نا. کون تم کو پکڑ کے لایا؟ تم خود فون کرتے ہو، خود پھنستے ہو اور نکل نہیں پاتے ہو. ایسے جکڑتا ہوں تمہارے کو کہ تم نہ نکل پاتے ہو، نہ نگل پاتے ہو، نہ اگل پاتے ہو اور پریشان ہوتے رہتے ہو. سنو میں کہہ رہا ہوں میری کال کی وجہ صرف اتنی تھی کہ میں نے تجھے کال کیا. تو نے یہ پوچھا کہ کیوں کال کیا. میں نے جواب دیا تھا کہ میں نے اس وجہ سے کال کی کہ اس میں نمبر سیو تھا. تو بولا اچھا سیو تھا، کیا بات کرنی ہے، کیا مسلک تھا. میں نے کہا مسلک پوچھے تو میں نے مسلک بھی بتا دیا، یا اور آگے پوچھے تو کیا. تو میں نے تو ایسے کچھ بھی نہیں بولا تھا، نہ تو موضوع نہ تو کوئی شرائط. میرے کوئی مطلب میرے لیے نہیں تھی اس بات. لیکن چونکہ تم نے بات بڑھتی گئی اور اتنا 40 منٹ ہو گیا، بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے.
مجھ سے اگر اس موضوع پر مجھے بات اصل میں کرنی ہی نہیں تھی. اچھا جب مناظر بن جاؤ گے اس کو چیلنج کرو گے نا، اس وقت نہیں چیلنج نہیں کرو گے؟ ہاں بالکل کریں گے. تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، موت کا پیغام کتاب ہے دیوبندی کا نام، کہ چیلنج کرنے والا جو ہے وہ گالی باز ہوتا ہے، جو چیلنج کرتا ہے مناظرہ کو گالی باز ہوتا ہے بد زبان ہوتا ہے، بد زبان اچھا ٹھیک ہے. وہ نا تو کیا کرو گے اب تم؟ چیلنج کیسے کرو گے تم؟ وہ تو بعد میں پتہ چلیں گے. اور اچھی بات ہے ارے تو ابھی تو غلط سمجھتا ہوں تو ہاں تب ذہن نشین کر لو، یہ سب باتیں اصول جو ہے یاد رکھ لو کہ تم کو چیلنج کیسے کرنا. موت کا پیغام دیوبندی مولویوں کے نام، اس کی رہبر شریعت پیر طریقت الحاج مولانا علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ اکابر اہل سنت کی چیلنج بولنا میں کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، میں بس اتنا بول نہیں، تم کو اصول بتا رہا ہوں، بعد میں تم پچھتاؤ نہیں. تمہارے بڑے بڑے آئے، گھٹنے ٹیک دیے، سب لاجواب ہو کر کے بے بس لاچار ہو کر فرار ہو چکے ہیں. کسی کے بس ہمت نہیں ہے کہ اپنے گھر کی کتاب کو سے آنکھ ملا سکے. تمہارے اپنے گھر کی کتاب سے آنکھ ملا نہیں سکتے ہو تم، ایسی گستاخیاں بھری پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میرے ابھی جو طریقہ ہے اور میں جو پڑھائی کرتا ہوں، یہ عربی گرامر اور یہ نحو صرف اور اس میں ترکیب وغیرہ، یہ بھی مجھے جو مہارت ہے ابھی اسی میں ہے. اور دھیرے دھیرے ان کے ذریعے میں قرآن و حدیث کو سمجھوں گا، اور اس کے بعد جب باتیں آئیں گی تو کھلم کھلا انشاءاللہ. بس میری دعا ہے اللہ تمہیں علم نافع عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی عطا فرمائے، اور فرقہ پرستی، تفرقہ بازی، یہ نا اتفاقی اور قوم کو توڑنے سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، تمہارے مجدد طرح تمہیں نہ بنائے. تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 50 سالہ محنت میں قوم کو دو ٹکڑا کیا اس نے. نظر تو قائم فرما اور اسی پر موت دے. میں اس کے لیے میں بات صرف یہی کہہ رہا ہوں، میرے کال کی وجہ 30 میں نمبر. لیکن وہ تو کفری شرکی عقیدہ ہے، وہ تو اس کے مسلک پہ رہو گے. اس نے تو خود قوم کو دو ٹکڑا کیا ہے، اس نے انتشار کیا ہے اتنا. تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ بات. یہ کچھ بھی نہیں سن. ارے اتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے. امی عائشہ صدیقہ، تمہیں اگر امی عائشہ سے محبت ہوتی نا تم جانکاری کرتے، ان کی تائید کرتے نہ کہ اپنے مجدد کی. مجھے مت سکھاؤ کہ کیا ہے. تو مجھے پتہ ہے تمہیں امی عائشہ سے محبت نہیں ہے، اپنے اعلیٰ حضرت سے محبت تمہیں ہے، اسے تم ان کی مانو گے. امی عائشہ کی شان تمہارے نزدیک نہیں ہے. امی عائشہ صدیقہ طاہرہ کی شان اگر تمہارے نزدیک بلند ہوتی تو ان کی مانتے، ان کی سنتے. کیا کیا ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے. ان کی عزت نبی کی عزت، ان کی شان نبی کی شان. اس لیے اللہ نے خود برات فرمائی ان کے متعلق، سورہ نور نازل فرمایا. اس سے پہلے زبان خراب ہو، زبان کیا خراب ہو، تمہارے خلاف میرے لیے بولنا بھی یہ بہت درست ہے. سنو میں تو تمہارے مجدد کی صفت ہے تو گالیاں دینا. تمہارے یہاں دو نفل کا ثواب ہے، دو نفل کا ثواب گالی دینا، وہ تو تمہارے یہاں ہے عقیدہ، کوئی بات نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ٹھیک لگا، میں پھر اس کو مانتا ہوں. 2 نفل کا ثواب. اعلیٰ حضرت نام نہیں، دو تمہارے مولوی نے لکھا ہے 2 نفل کا ثواب. یعنی کیا؟ گالیاں دینا. استغفر اللہ معاذ اللہ. جس گالی کو تمہارا مجدد کہتا ہے کہ یہ اصل میں خطا کی نشانی ہے، حرام ولد الزنا ہونے کی نشانی ہے گالی دینا، اور تمہارا مولوی کہہ رہا ہے 2 نفل کا ثواب ہے. یعنی تمہارے یہاں ولد الزنا ہونا یہ اصل میں خطا ہونا نفل کے برابر ثواب ہے. تو سب بنو ولد الزنا بنو اور نفل کا ثواب کماؤ. تمہیں شرم نہیں آنی، تم کو شرم آنی چاہیے یار، اپنے دھرم میں شرم آنی چاہیے. میری نصیحت یہی ہے، دیکھو گمراہ گر نہ بنو. دیکھو علماء حق میں شامل ہو جاؤ، گمراہ گر نہ بنو. اور جو بھی تمہارے فرقے کا عالم بنے ہیں اور جو مناظر بننے کا کوشش کیا ہے وہ گمراہ گر بنا ہے. اللہ نے اس کی توفیق نہیں. اسے اللہ نے فرمایا وقاتلوا ائمۃ الکفر، تمہارے لیے کفر کا قتل کا یہ حکم اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے بات کرنے کی. جب مناظر بن جاؤ گے اللہ کرے تمہیں اہل سنت جماعت دیوبند کا مناظر بنائے، نہ کہ فرقہ پرست باطل کا دھرم کا. اب میں انتظار کروں گا انشاءاللہ تمہارا، کب تم مناظر بن کے آتے ہو. ٹھیک ہے؟ ہیلو اب مجھے بولنے دو، میں کال کی وجہ پھر تمہارا کفر واضح ہوگا. پھر بولو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، بار بار بول رہے ہو اور کفر گھاٹ اتر رہے ہو، اور میں دلیل دے رہا ہوں چلا رہے ہو اور بول رہے ہو مجھے کوئی آتا نہیں ہے، میری تحقیق نہیں ہے. جب تحقیق نہیں خاموش ہو جاؤ نا، پھر کیا بول رہے ہو تم؟
خاموش ہو جانا، تحقیق نہیں ہے، خاموش ہو جانا. پھر کچھ بولو گے تمہارا کفر واضح کریں گے، تمہارے گھر سے اپنے کی کتاب مانو گے نہیں، اور کفر پہ کفر کرتے چلے جا رہے ہو تم. میں نے کال کیا اور ایسا لنچ آدمی معلوم ہوتا ہے کہ تب سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، پتا چلا سور کا دم ہے یا کتے کا دم ہے، کبھی مانتا ہی نہیں. تمہاری کتاب میں لکھا ہوا عبارت اکابر کا تحقیق جائزہ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو سور کہنے والا گستاخ، بے ادب، بدتمیز ہے. یہی سیکھو تمہاری اسی میں تحقیق ہے، اسی میں تمہاری پکڑ ہے. ہاں اسی میں تمہاری تحقیق ہے اور اسی میں تمہاری پکڑ ہے. اپنی کتاب نہیں پڑھو گے، بھاگا مولوی. خود موجود آیا ذلیل ہونے کے لیے.